بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری بہنوں اور میرے اسلامی بھائیوں، آج کا بیان کوئی عام بیان نہیں بلکہ ایسا بیان ہے جو سیدھا روح پر اترنے والا ہے، تمہارے دلوں کو جھنجھوڑ دینے والا ہے اور آنکھیں کھول دینے والا ہے۔ آج میں آپ سب بہنوں اور بھائیوں کو وہ راز بتانے جا رہی ہوں جو بظاہر تو معمولی لگتا ہے، دکھنے میں تو چھوٹا لگتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ تمہارے پورے گھر کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیتا ہے، رزق کے تمام دروازے ہمیشہ کے لیے بند کر دیتا ہے، دعاؤں کی قبولیت کو روک دیتا ہے اور سکون کو تم سے چھین لیتا ہے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے کہ جس گھر میں یہ 5 چیزیں پڑی ہوں وہاں مصیبتوں، پریشانیوں اور بیماریوں کا بسیرا ضرور ہوتا ہے، اور جس گھر میں بیماریوں کا بسیرا ہو، پریشانیوں کا بسیرا ہو، مصیبتوں کا ٹھکانہ ہو، اس گھر میں رہنے والا کوئی بھی شخص، چھوٹے سے لے کر بڑا انسان، کوئی بھی سکون کی سانس نہیں لے سکتا۔ اس گھر کے آنگن میں کھیلنے والی اولاد بھی ہر وقت، ہر گھڑی، ہر لمحہ پریشان ہی رہتی ہے۔ ایسے گھر میں دعا بھی ہو تو بے اثر ہو جاتی ہے، دوا بھی ہو تو بے فائدہ لگتی ہے۔ میری پیاری بہنوں، آج میں آپ سے ایک ایسی حقیقت بیان کرنے جا رہی ہوں جسے سن کر آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی، آپ کا دل خوف سے لرز جائے گا اور تم سوچنے پر مجبور ہو جاؤ گے کہ آخر وہ کون سی 5 چیزیں ہیں جنہیں اگر کوئی بھی عورت یا مرد اپنے گھر میں رکھ لے تو وہ گھر خوشیوں کا نہیں بلکہ غموں کا مسکن بن جاتا ہے، وہ گھر نعمتوں کا نہیں زحمتوں کا گھر بن جاتا ہے، وہ گھر سکون کا نہیں آزمائشوں کا گھڑا بن جاتا ہے۔ میری اسلامی بہنوں، وہ 5 چیزیں بتانے سے پہلے میں تمہیں ایک رلا دینے والا واقعہ سناتی ہوں۔ یہ واقعہ آپ کے علم میں اضافہ کرے گا اور آخر میں جا کر یہی واقعہ خود آپ کو بتائے گا کہ وہ 5 چیزیں کون سی ہیں جنہیں گھر میں رکھنے سے گھر میں بے بہا غربت آتی ہے، بے بہا مصیبتیں آتی ہیں، گھر تنگی، دکھ اور پریشانیوں کی دلدل میں پھنس جاتا ہے۔ میری پیاری بہنوں، وہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک عورت حضرت امام باقر کے پاس آئی، اس کے چہرے پر پریشانیوں کے آثار پھیلے ہوئے تھے، وہ روتے ہوئے کہنے لگی، یا حضرت، آج صبح میں گھر سے نکلی، چلتی چلتی ایک دور سنسان ویرانے میں جا پہنچی، میرے ہاتھ میں ایک مضبوط سی رسی تھی، میں نے اس رسی کو درخت کے ساتھ باندھا اور اس کے ذریعے خودکشی کرنے لگی تھی کہ اچانک میرے دل میں ایک خیال آیا۔ ایک لمحے کو دل نے کہا کہ مرنے سے پہلے ایک مرتبہ، صرف ایک بار حضرت امام باقر کے پاس چلی جاؤں، شاید وہ میرے غم کا کوئی دروازہ کھول دیں، شاید وہ میری ٹوٹی ہوئی زندگی کو سہارا دے دیں۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں موت اور زندگی ایک دوسرے کے سامنے کھڑے تھے۔ پھر اس عورت نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، حضرت، کوئی ایسا دن نہیں گزرا جس دن میرے گھر میں پریشانی کا طوفان نہ ٹوٹا ہو، جس دن میرا شوہر مجھ سے جھگڑا نہ کرے، جس دن میرے بچوں نے بھوک سے یا تکلیف سے رو کے نہ دیکھا ہو۔ میرا گھر ایسا لگتا ہے جیسے کوئی قیدی جیل میں سسک رہا ہو۔ میرے گھر میں رہنے والا ہر انسان، ہر چھوٹے سے لے کے بڑا شخص بہت زیادہ پریشان رہتا ہے۔ میں خود بھی بہت پریشان ہوں، دن رات روتی رہتی ہوں۔ غربت اس قدر ہے کہ کوئی حال پوچھنے والا نہیں۔ کبھی کبھی مجھے یوں لگتا ہے جیسے اللہ مجھ سے روٹھ گیا ہو، اس کی رحمت کے فرشتے بھی جیسے ہمیشہ کے لیے میرے غریب کھانے سے منہ موڑ چکے ہوں۔ حضرت، روز روز کی اس ٹینشن، اس دکھ، اس بے بسی سے میں اس مقام تک پہنچ گئی ہوں کہ آج میں نے خودکشی کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا، مگر ٹھیک اسی لمحے آپ کا دروازہ میرے ذہن میں چمکا، جیسے کوئی امید کی آخری کرن پھوٹ
ٹوٹ پڑی ہو۔ اتنا سن کر حضرت امام باقر نے گہرا سانس لیا اور فرمایا، اے عورت، تو نے اپنے گھر کو خود اس حال تک پہنچایا ہے، کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اگر بھی کوئی بھی عورت اپنے گھر میں رکھ لے تو وہ گھر کبھی خوش نہیں رہتا۔ اس گھر میں رہنے والا کوئی بھی انسان سکھ کی سانس نہیں لے سکتا، کبھی سکون نہیں دیکھتا۔ اس گھر میں نہ تو برکت رہتی ہے اور نہ ہی کوئی رحمت ٹھہرتی ہے۔ حضرت امام باقر نے فرمایا، اے عورت، اگر تم زندگی میں سکون چاہتی ہو، اپنے گھر کو جنت کا ٹکڑا بنانا چاہتی ہو تو دیر مت کرو، جلدی کرو، فوراً اپنے اس گھر سے وہ 5 چھپی ہوئی چیزیں گھر سے باہر نکال دو، باہر پھینک دو، بلکہ اس قدر دور پھینک دو کہ دوبارہ تمہیں نظر بھی نہ آئیں۔ یہ وہ 5 چیزیں ہیں جنہوں نے بڑے بڑے امیروں کو فقیر کر دیا، بڑے بڑے بادشاہوں کو بھکاری بنا دیا، مانگنے پر مجبور کر دیا، اور عبادت گزاروں کو بھی بربادی کے راستے پر ڈال دیا۔ پھر حضرت امام باقر نے فرمایا، جس گھر میں یہ 5 چیزیں ہوں گی وہاں کبھی رحمت داخل نہیں ہوگی، وہاں رزق قدم نہیں رکھے گا، وہاں خوشی کا سایہ کبھی نہیں پڑے گا۔ خوشی گھر میں آنا تو رہی بہت دور کی بات، خوشی کا سایہ بھی نہیں پڑے گا۔ وہاں صرف پریشانیوں کے بادل، مصیبتوں کی گونج اور بے سکونی کا اندھیرا چھایا ہوا ہوگا۔ حتیٰ کہ اس گھر کے بچے بھی، چھوٹے معصوم بچے بھی ہر وقت بے چین اور ہر وقت پریشان رہیں گے۔ یہ سن کر وہ عورت روتی ہوئی بولی، حضرت جلدی بتائیں وہ کون سی چیزیں ہیں، وہ کون سی 5 نحوستیں ہیں جن کی وجہ سے شاید میرا گھر تباہ ہو چکا ہے۔ شاید انہی چیزوں کی نحوست تھی کہ میرا گھر آج برباد ہو گیا۔ نہ صرف گھر برباد ہوا بلکہ میں خود اور میرا شوہر، میرے بچے، سب کچھ تباہ ہو چکا ہے۔ حضرت نے نگاہ اٹھائی اور نہایت سنجیدگی کے ساتھ فرمایا، سنو، پہلی چیز ہے قرآن۔ وہ قرآن ہے جو گھر کے اندر سالوں سے بند پڑا ہوا ہو، جسے کھولنے والا کوئی نہ ہو، جسے پڑھنے والا کوئی نہ ہو۔ ایسا قرآن جب قید ہو کر پڑا رہتا ہے تو اس کا ہر ورق اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرتا ہے، عرض کرتا ہے، یا اللہ، انہوں نے مجھے قید کر رکھا ہے، تو بھی ان کے گھر کو قید کی طرح بنا دے۔ میری پیاری بہنوں، ذرا غور تو کرو، آج میرے معاشرے میں کتنی ایسی عورتیں ہیں جن کے گھروں میں قرآن بند پڑے ہوئے ہیں، الماریوں میں دھول جمی ہوئی ہے، اور وہی قرآن ان گھروں کو بددعائیں دے رہے ہیں۔ آج گھروں کے اندر ٹی وی آباد ہے، گانے چل رہے ہیں، فلموں کی آوازیں گونج رہی ہیں، اور قرآن کی آواز، تلاوت کی خوشبو، ذکر الہی کا نور، سب کچھ پس پشت ڈال دیا گیا ہے۔ آج انٹرنیٹ والے موبائل نے ہمیں دین سے دور کر دیا ہے، رحمان سے دور کر دیا ہے، اور شیطان کے بالکل قریب کر دیا ہے۔ میری پیاری بہنوں، ذرا غور تو کرو کہ جب گھر میں قرآن خاموش ہوتا ہے تو رحمت بھی خاموش ہو جاتی ہے۔ جب تلاوت کی آواز رک جائے تو فرشتے بھی گھر کے دروازے سے واپس لوٹ جاتے ہیں، اور جب اللہ کا کلام قید ہو کر پڑا رہے تو گھر بھی قید خانہ ہی بن جاتا ہے۔ اب اس عورت نے کہا، حضرت اب دوسری چیز بھی بتا دیں، وہ کون سی چیز ہے جو گھر میں پڑی رہے تو پورا گھر بیماریوں، پریشانیوں اور مصیبتوں کی دلدل میں دھنس جاتا ہے۔ حضرت نے گہری سانس لی اور فرمایا، اے عورت، دوسری چیز ہے عورت کی ناپاکی، اور وہ گھر جہاں عورت ہر وقت ناپاک رہے وہاں رحمت کے فرشتے قدم نہیں رکھتے۔ پھر حضرت امام باقر نے نہایت درد سے فرمایا، ناپاکی کا مطلب صرف یہ نہیں کہ کپڑے گندے ہوں، ناپاکی کا اصل مطلب ہے کہ غسل فرض ہو جائے اور عورت پھر بھی غسل نہ کرے، سستی کر لے، لاغرضی دکھائے، مہینوں مہینوں ناپاکی میں زندگی گزار دے، اور اسے احساس تک نہ ہو کہ اس کی وجہ سے پورا گھر بے برکتی کا شکار ہو رہا ہے۔ ایک عورت کی ناپاکی کی وجہ سے وہ خود
اس کا گھر، اس کا شوہر، اس کے بچے، سب کچھ تباہ ہو رہا ہے۔ میری پیاری بہنوں، آج ہمارے معاشرے کی حقیقت اتنی تلخ ہے کہ عورتیں اپنی پاکی اور پلیدی کے معاملے میں بالکل لاپرواہ ہو چکی ہیں۔ کہتی ہیں چلتا رہتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہی لاپرواہی پورے گھر کو مصیبتوں کے گھڑے میں دھکیل دیتی ہے۔ آج اگر ہم ایک نظر اپنے معاشرے پر ڈالیں تو دل کانپ جاتا ہے، روح لرز جاتی ہے۔ کتنی لڑکیاں ایسی ہیں جن کی شادی ہوتی ہے، سہاگ رات گزرتی ہے، مگر وہ اگلے دن غسل نہیں کرتی، صرف اس لیے کہ پورے جسم پر میک اپ کیا ہوتا ہے اور انہیں ڈر ہوتا ہے کہ نہانے سے، غسل کرنے سے میک اپ خراب ہو جائے گا۔ میری پیاری بہنوں، کیا پاکی کی اہمیت اب صرف فیشن کے آگے دب گئی ہے؟ جب شادی کے مہینے گزر جاتے ہیں تب کہیں جا کر وہ سوچتی ہیں کہ اب اچھی طرح غسل کر لوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان گناہوں سے پاک رکھے۔ خیر، اس دکھی عورت نے روتے ہوئے کہا، حضرت اب تیسری چیز کے بارے میں بھی بتا دیں، وہ کون سی چیز ہے جس کے گھر میں رکھنے سے گھر میں بے بہا غربت، پریشانی اور مصیبتیں اترتی ہیں؟ تو حضرت امام باقر نے نہایت سنجیدگی اور درد بھرے انداز میں فرمایا، اے عورت، تیسری چیز ہے وہ مال، وہ دولت جس سے اللہ کی راہ میں کچھ نہ نکلے۔ پھر حضرت نے فرمایا، گھر میں مال بھی ہو، دولت بھی ہو، نعمتیں بھی موجود ہوں، مگر گھر والے اس میں سے خیرات نہ کریں، کسی غریب کا پیٹ نہ بھر سکیں، کسی یتیم کے سر پر ہاتھ نہ رکھیں، کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا نہ کریں، تو ایسا مال بھی اس گھر کے لیے وبال بن جاتا ہے، اس گھر کے لیے رحمت نہیں بنتا بلکہ زحمت بن جاتا ہے۔ میری پیاری بہنوں، سوچنے کی بات ہے، جو مال اللہ نے دیا ہو مگر اس میں سے اللہ کی مخلوق کا ہی حصہ نہ نکالا جائے، کیا وہ مال تمہارے لیے خوشی لائے گا؟ کیا وہ دولت تمہیں سکون دے سکے گی؟ ہرگز نہیں۔ پھر حضرت امام باقر نے فرمایا، ایسا مال جس گھر میں پڑا رہے اور اس میں سے اللہ کی راہ کے لیے کچھ نہ نکلے، اس گھر میں رحمت کے فرشتے قدم نہیں رکھتے۔ میری بہنوں، ہم میں سے کتنے گھر ایسے ہیں جہاں فریج بھرا ہوتا ہے مگر کسی غریب کو کھانا دینے کا دل نہیں ہوتا، کپڑے الماری میں ڈھیر لگے ہوتے ہیں مگر کسی ضرورت مند کے بدن پر ایک جوڑا رکھنے کا خیال تک نہیں آتا۔ اللہ نے ہمیں دیا مگر ہم نے آگے نہیں پہنچایا، یہی مال، یہی دولت پھر وبال بن جاتی ہے، گھروں میں بے سکونی لے آتی ہے، رزق میں تنگی آتی ہے اور دلوں میں عجیب سی غربت، بے چینی اتر جاتی ہے۔ میری پیاری بہنوں، یاد رکھو، وہ مال جو اللہ کے لیے نہ نکلے وہ مال کبھی رحمت نہیں بنتا، وہ مال گھر سے رحمت کو بھگا دیتا ہے اور خوشیاں بھی ختم کر دیتا ہے۔ اس عورت نے کہا، حضرت اب چوتھی چیز بھی بتا دیں کہ جس کے گھر میں رکھنے سے گھر میں بے بہا غربت، پریشانیاں اور مصیبتیں آتی ہیں۔ تو حضرت امام باقر نے فرمایا، وہ چوتھی چیز ہے حرام کا مال۔ فرمایا، جس گھر میں حرام کا مال پڑا ہو وہاں رحمت کے فرشتے روٹھ جاتے ہیں۔ اللہ کا فرمان ہے کہ پاکیزہ کماؤ اور ناپاک کمائی کے قریب بھی نہ جاؤ، کیونکہ جو لوگ ناحق مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ نہیں بھرتے بلکہ اپنی جانوں میں آگ بھرتے ہیں، یہی آگ قیامت تک ان کو جلاتی رہتی ہے۔ میری پیاری بہنوں، حرام کمائی باہر سے نوٹ لگتی ہے مگر اندر سے آگ بن کر گھر کی برکت کو جلا دیتی ہے، دلوں سے سکون چھین لیتی ہے اور رحمت کو گھر سے باہر کر دیتی ہے۔ ایک لمحے کے لیے سوچو، جو مال جھوٹ، دھوکے، رشوت یا لوگوں کا حق دبا کر کمایا جائے وہ کبھی خیر نہیں لاتا، وہ گھر میں داخل ہوتے ہی خوشیاں روک دیتا ہے۔ اس لیے حضرت نے فرمایا، جس گھر میں حرام کا مال ہو وہاں رحمت نہیں اترتی اور وہی گھر مصیبتوں کا گھڑا بن جاتا ہے۔
میری پیاری بہنوں، یہاں پر میں تمہیں ایک سبق آموز حکایت سناتی ہوں۔ یہ حکایت بہت بڑی عبرتناک ہے۔ اس حکایت کو سنیے گا اور دل میں اتار کر اس سے عبرت بھی حاصل کیجیے گا۔ کہتے ہیں کہ ایک بہت بڑا بادشاہ تھا۔ اس کے خزانے سونے، چاندی اور ہیرے جواہرات سے بھرے ہوئے تھے۔ پورا ملک اس کی طاقت سے لرزتا تھا، مگر اس کے دل میں ایک بیماری چھپی ہوئی تھی، حرام کھانے کی بیماری۔ وہ لوگوں کا حق مار لیتا، یتیموں کا مال دبا لیتا، کمزوروں کے حصے پر قبضہ کر لیتا اور کہتا تھا میں بادشاہ ہوں، مجھے کون پوچھے گا، میں پوری سلطنت کی رکھوالی کرتا ہوں، بھلا مجھ سے بھی کوئی سوال کرے گا۔ مگر میری بہنوں، اللہ کی پکڑ بہت زیادہ سخت ہے۔ ایک رات ایسا وقت آیا کہ بادشاہ اپنے ہی محل میں بے چین سا ہو کر تڑپنے لگا۔ نہ پانی حلق سے نیچے اترتا تھا، نہ سانس سیدھا ہوتا تھا، اور اسی تڑپ کے عالم میں اس نے محل کی دیواروں کے اندر عجیب سی آوازیں سنیں، جیسے کوئی کہہ رہا ہو تیرا کھایا ہوا حرام اب تیرا انجام لے کر آیا ہے۔ اگلی صبح سورج نکلا تو وہ بادشاہ نہ رہا۔ محل کے خزانوں میں ہیرے جواہرات ویسے ہی چمک رہے تھے، مگر بادشاہ خود زیرو بن چکا تھا۔ نہ نام، نہ شان، نہ قدر، کچھ بھی باقی نہیں رہا۔ لوگ صرف ایک ہی جملہ کہہ رہے تھے، حرام کھانے والوں کا انجام یہی ہوتا ہے۔ اللہ انہیں ہیروں سے زیرو کر دیتا ہے، ہیروں سے زیرو۔ میری پیاری بہنوں، آج اپنے معاشرے پر ایک بار نظر ڈالیں تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنے لوگ، کتنی عورتیں ایسی ہیں جو حرام کمائی میں مست ہیں، کہتی ہیں بس پیسہ آنا چاہیے، چاہے اوپر سے آئے یا نیچے سے، اپنی عزت کا خیال نہیں کرتی، حالات کے سامنے سر جھکا کر اپنی عصمت کا سودا کر دیتی ہیں، 4 پیسوں کے لیے اپنی زندگی بیچ دیتی ہیں، مگر سمجھتی نہیں کہ یہ پیسہ نہیں، یہ آگ ہے جو پہلے نصیب جلائے گی، پھر گھر جلائے گی، پھر دلوں کا سکون چھین لے گی۔ میری پیاری بہنوں، غور کیجئے گا۔ اب اس دکھی عورت نے کہا، یا حضرت مجھے 5ویں چیز کے بارے میں بھی بتا دیں۔ وہ کون سی چیز ہے جو اگر گھر میں پڑی رہے تو گھر میں غربت آتی ہے، پریشانیاں آتی ہیں، سکون وہاں سے رخصت ہو جاتا ہے؟ حضرت نے فرمایا، اے عورت، وہ 5ویں چیز ہے جھوٹ اور غیبت۔ فرمایا جس گھر میں جھوٹ ہوگا، جہاں زبان سچ چھوڑ کر فریب بولنے لگے گی، وہاں باتوں میں ملاوٹ ہوگی، وہاں رحمت کے فرشتے ہرگز نہیں آئیں گے۔ میری پیاری بہنوں، ذرا غور کیجئے گا، آج ہمارے معاشرے کے کتنے گھر ایسے ہیں جہاں ہر وقت جھوٹ بولا جاتا ہے، جھوٹ کو مذاق سمجھ کر بولا جاتا ہے، جھوٹ کو غیر ضروری باتوں میں بھی شامل کر لیا جاتا ہے۔ جھوٹ نے نہ جانے کتنے گھروں کو برباد کر دیا ہے۔ آج بیوی جھوٹ بول کر شوہر کو دھوکہ دے رہی ہے، شوہر جھوٹ بول کر بیوی کو دھوکہ دے رہا ہے، دونوں ایک دوسرے کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ بیوی غیر محرم مرد کے پاس جاتی ہے اور گھر میں جھوٹ بول دیتی ہے کہ میں تو فلاں کام سے جا رہی ہوں۔ شوہر غیر عورتوں کے پاس جاتا ہے اور بیوی کو جھوٹ سے بہلا دیتا ہے۔ میری بہنوں، یاد رکھو، جھوٹ وہ زہر ہے جو رشتوں کا خون پی جاتا ہے۔ جھوٹ وہ آگ ہے جو محبت کے گھر کو راکھ بنا دیتی ہے۔ جھوٹ وہ چھری ہے جو اعتماد کا دل چیر دیتی ہے۔ ایک بار جھوٹ گھر میں داخل ہو جائے تو سچائی خود دروازے چھوڑ کر چلی جاتی ہے، اور جب گھر میں سچ نہ رہے تو وہاں رحمت کیسے ٹھہرے؟ اب غیبت کی طرف آئیے۔ ہمارے کریم نبی نے فرمایا کہ غیبت کرنے والی عورت اپنی مردہ بہن کا گوشت کھانے والی ہے۔ غیبت کرنے والا مرد اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے والا ہے۔ سوچو میری بہنوں، کیسی گھنونی اور کیسی خوفناک مثال ہے۔ غیبت زبان سے نہیں بلکہ روح سے بو آتی ہے۔ غیبت گھر کی برکت کو کھا جاتی ہے۔ غیبت دل کی روشنی بجھا دیتی ہے۔ غیبت رزق میں تنگی ڈال دیتی ہے۔ غیبت کرنے والی عورت کبھی خوش نہیں رہتی، کیونکہ وہ دوسروں کی عزت نوچ کر اپنی نصیب کو خود کچا کر دیتی ہے۔ جھوٹ اور غیبت کرنے والی عورتوں کا انجام یہ ہے کہ اللہ ان کے گھروں سے
سکون اٹھا لیتا ہے، اولاد بے چین ہو جاتی ہے، شوہر ناراض ہو جاتا ہے، رزق رک جاتا ہے اور زندگی ایک ایسے بوجھ میں بدل جاتی ہے جسے اٹھانا مشکل ہو جاتا ہے۔ میری پیاری بہنوں، ذرا غور کیجیے گا، آج اگر گھروں میں بے سکونی ہے، رشتوں میں دکھ ہے، بچوں میں نافرمانی ہے، دلوں میں بے برکتی ہے، تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہی جھوٹ اور غیبت ہے۔ یہ دونوں گناہ ایسے ہیں جو انسان کی خاموشی سے اس کی خوشیاں چاٹ لیتے ہیں۔ اس لیے خود کو بھی بچاؤ، اپنے گھر کو بھی بچاؤ، اور جھوٹ اور غیبت سے ایسے دور بھاگو جیسے آگ سے دور بھاگا جاتا ہے۔ یہی تمہارے گھر کی بھی حفاظت ہے اور تمہارے نصیب کی بھی۔ تو میری پیاری بہنوں، حضرت امام باقر کی یہ ساری باتیں سننے کے بعد اس عورت نے وہیں بیٹھے بیٹھے روتے ہوئے اللہ سے توبہ کی۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی، آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے، اور اس نے کہا، حضرت میں ابھی گھر جاتے ہی وہ سب کچھ اٹھا کر باہر پھینک دیتی ہوں اور آئندہ کے لیے اللہ سے سچی توبہ کرتی ہوں۔ میں ناپاک چیزوں کو گھر سے باہر پھینکوں گی، اس گندگی کو، اس غلاظت کو گھر سے باہر بلکہ اتنا دور پھینک دوں گی کہ یہ آج کے بعد مجھے دوبارہ نظر نہیں آئیں گی۔ اور ہاں، قرآن کو کھول کر میں سینے سے لگاؤں گی، میں اس کی اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بناؤں گی۔ پھر وہ دکھی عورت وہاں سے اٹھی اور سیدھا اپنے گھر گئی۔ اس نے دل میں خوف خدا بٹھایا اور وہ 5 خطرناک چیزیں گھر سے باہر پھینک دیں۔ قرآن کو اپنی دل کی ٹھنڈک بنا لیا، سب کچھ گھر سے نکال کر کہیں دور پھینک دیا، اور بس جیسے ہی اس نے گھر کو پاک کیا، اللہ نے اس کے نصیب کو بھی پاک کر دیا۔ اس کے گھر پر رحمت کی بارش برسی، اس کی جھولی رزق سے بھر دی گئی، دل سے بے سکونی ہٹ گئی، غربت مٹ گئی، اور اس کا گھر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن گیا۔ میری پیاری بہنوں، سوچو، اگر وہ عورت جو خودکشی کرنے جا رہی تھی، اگر وہی وہ 5 چیزیں گھر سے نکال کر اپنی تقدیر بدل سکتی ہے، تو پھر ہماری زندگی کیوں نہیں بدل سکتی؟ آج ہی ان 5 گناہوں سے توبہ کرو۔ یہ 5 چیزیں اپنے دلوں، اپنے گھروں، اپنی الماریوں اور اپنی زبان سے اٹھا کر باہر پھینک دو۔ یقین مانو، جس دن تمہارے گھر سے یہ گند نکل جائے گا، اسی دن اللہ کی رحمت تمہارے گھر میں اترنا شروع ہو جائے گی۔ پھر تم رزق کے لیے دروازے نہیں کھٹکھٹاؤ گی، بلکہ اللہ تمہیں دینے والوں میں شامل کر دے گا، لینے والوں میں نہیں۔ آج اپنے دل کو صاف کرو، اپنی نیت کو صاف کرو، اپنی نیت کو درست کر لو، اپنے گھر کو رحمت کے لائق بنا لو۔ یہی اصل اصلاح ہے اور یہی اصل کامیابی ہے۔ تو میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان 5 غلاظت والی چیزوں سے محفوظ رکھے، ہمیں اپنے گھروں کو پاک رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے گھروں کو رزق وسیع سے مالا مال کر دے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔